فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے اور انصار میں سے بھی آگے بڑھ جانے والے اور وہ لوگ جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی پیروی کی، نیکی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا، امت کے نزدیک ان کے دل بڑے ہی پاک اور صاف تھے، ان کی محبتیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھیں، اور ساری کائنات میں بڑھ کر وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے مال اور جان کی قربانی پیش کرنے والے تھے۔ ان میں سے کوئی معمولی سا بھی صحابی، درجوں کے اعتبار سے ظاہر ہے مختلف درجے ہیں، لیکن تمام صحابہ جو ہیں ان کا ایک بہت ہی اونچا مقام ہے اور بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ فرض کر لیجئے اگر کوئی سب سے نچلے درجے کا صحابی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کائنات میں صحابہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا تذکرہ خیر بہت کم کیا جاتا ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں یا دو قول ذکر کیے۔ دونوں قولوں کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس آیت کی روشنی میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، پہلے ایمان لانے والے۔ اہل علم کی پہلی تفسیر کہ صحابہ کے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے آگے بڑھ جانے والے۔ دوسرا گروہ من الانصار، انصار میں سے آگے بڑھ جانے والے۔ اور نمبر تین، صحابہ کے وہ گروہ، وہ اشخاص والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے پہلے انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے مطابق جو ہے وہ نیک اعمال سر انجام دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں طبقات کے صحابہ سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو چکے ہیں۔ تو اس تفسیر کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے نہیں ہیں، مہاجرین میں سے نہیں ہیں،
فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے مسلمان ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا، لہذا تیسرے نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت زبردست کامیابی۔ یہ پہلی تفسیر ہے، اور پہلی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اور اس کے ساتھیوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ دوسری تفسیر کہ دو ہی گروہ ہیں، صحابہ کے بھی اور امت کے بھی، دونوں گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ پہلا گروہ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین ان میں سے تمام صحابہ میں سے جو ایمان لے جانے میں سبقت لے گئے۔ ظاہر بات ہے پوری امت مسلمان ہے، یا امت میں سے اکثر لوگ مسلمان ہیں، تو امت میں سے سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ایمان کے اندر کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے۔ آپ کے 40 سال نبوت کا آپ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا، آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ نے اعلان کیا تو رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ 23 سالہ زندگی میں جتنے لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا وہ سارے کے سارے سابقین میں شامل۔ والذین اتبعوہم، پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر نیکی کا کام کرتے رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ دوسری تفسیر کی گئی ہے۔ اس کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ پہلے گروہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر لوگ تبرہ کرتے ہیں، لوگوں نے تو ابوبکر صدیق کو معاف نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے شمار اعتراضات کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے، تو امیر معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں وہ بات کریں گے؟ لوگوں کی بات چھوڑیے، بات ہم کرتے ہیں شریعت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑی فضیلت وہ یہی ہے کہ وہ صحابی رسول، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس بندے نے اللہ کے رسول کے اوپر آپ کی زندگی میں ایمان لایا اور آپ سے ملاقات کی ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور وہ اس آیت کا جو ہے وہ مصداق ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ آج ان کے بارے میں کوئی آدمی تبرہ کرتا ہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، سوائے وہ اپنے ایمان کو بگاڑنے کے اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ۔ صحابی، میں نے پیچھے صحابہ کے بارے میں ایک جمعہ پڑھایا تھا، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ اہل علم نے جو سب سے عمدہ تعریف کی ہے وہ یہی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ثم مات به، یہ ثم مات علیہ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہے، دیکھنے کی شرط نہیں ہے، صرف ملاقات، کیونکہ نابینا آدمی نہیں دیکھ سکتا، اور نابینا بہت سارے لوگ جو تھے وہ صحابہ تھے۔ جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں اسے موت آئی ہے، وہ صحابی، چاہے اسے تھوڑا سا وقت ملا ہے چاہے اسے زیادہ وقت ملا ہے، صحابی کا لقب اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ جو بندہ ایمان لایا آپ کے اوپر اور آپ سے ملاقات کی آپ کے زمانے میں اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، وہ بالکل جو ہے وہ صحابی ہے، اور 100% صحابی ہے، اس کے صحابی ہونے میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ شک اور شبہ نہیں کیا جاتا۔ تھوڑی مدت گزاری ہے یا زیادہ مدت گزاری ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک قصہ بھی ذکر کیا تھا مسند احمد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے تو اچانک دور سے ایک سوار آ رہا تھا،
آپ نے فرمایا دیکھو یہ سوار کون ہے اور کدھر کا اس کا قصد ہے. وہ سیدھا قافلے والوں کے پاس آ گیا, آپ کی طرف آ گیا. آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا کافی دور سے, اپنے بیوی بچے گھر بار تجارت کھیتی باڑی سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں. کہا کہاں کا قصد ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا سب تھا, تو صحیح جگہ پہ پہنچا ہے, بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ہی اللہ کا رسول. وہ بڑا خوش ہوا, کہنے لگا اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. فعلمہ الایمان, آپ نے اس کو ایمان سکھایا, بہت ساری باتیں شریعت کی باتیں بتلائیں. قال اقررت, کہا یا رسول اللہ جو آپ نے کہا میں ایمان لایا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اب مجھے اجازت دیجیے. وہ سلام دعا کر کے وہیں سے رستے سے ہی جو ہے وہ واپس پلٹا. تھوڑی ہی دور گیا تھا, اس کی سواری کا پاؤں جو ہے وہ کسی چیز میں اٹکا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. اس کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو اٹھا کر لاؤ. اٹھا کر لائے تو آپ جلدی سے اس کے منہ کے قریب گئے, اپنا منہ قریب کیا اور پیچھے کر لیا. صحابہ پریشان ہوئے, پتہ نہیں کیوں منہ قریب کیا اور پھر دور کیوں کر لیا. آپ نے صحابہ کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات دیکھے تو کہا میں نے اپنا منہ جو ہے اس سے پیچھے اس لیے ہٹایا ہے, رأیت ملکین, میں نے دو فرشتوں کو دیکھا, یدسان فی فمہ من ثمار الجنہ, فرشتے جو ہے اس کے منہ کے اندر جنت کے پھل جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں. اس لیے کہ بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا, بھوکا اور پیاسا تھا, رستے میں ملاقات ہوئی, نہ کسی نے کھانے پینے کا پوچھا, وہ جا رہا تھا تو فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مہمان نوازی کا انتظام دنیا میں کر دیا. اور ایک روایت میں لفظ ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا, عمل بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ نے اجر بہت زیادہ دے دیا. یہ صحابی رسول ہے. ایک لمحہ زندگی کا آپ کے ساتھ گزارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادتوں اور برکتوں سے جو ہے وہ نواز دیا. ساری دنیا کے امتی, ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی اولیاء ہیں سارے کے سارے جمع کر لیے جائیں, ایک صحابی کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا شرف ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ صحابی بن جاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, لوگوں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو. فلا مقام احدہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل عمر احدکم, کہا لوگوں ایک گھڑی کا ان کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دینا تمہاری ساری زندگی کے عملوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ان کا ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دینا تمہارے کسی ایک کی ساری زندگی کے عملوں سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہا صحابہ کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہنا, ان کے لمحات بڑے قیمتی. تھوڑا سا لمحہ بھی گزارا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑی زندگی گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اچھا خاصا وقت جو ہے وہ گزارا ہے, اور بڑے مناقب ہیں, بڑے فضائل ہیں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے, ان کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے, تو خواہ لوگ جو ہے ان کو فضائل اور مناقب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, ان کے بارے میں تو حدیث نہیں. میں انشاءاللہ ذکر کروں گا تو کون کون سی حدیثیں. یہی کافی ہے کہ صحابی ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا, اور ان کی آشان میں قرآن مجید کی آیات نازل ہیں, اور وہ اس کا بہترین مصداق بنتے ہیں, اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. بلکہ صحابی ہونے کے اعتبار سے جو جو اعزازات تمام صحابہ کو آپ نے عمومی طور پہ عطا فرمائے وہ سارے کے سارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل. آپ نے نہیں فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, یعنی میرے صحابہ کا, صحابہ میرے زمانے میں ہی ہیں, میرے صحابہ کے زمانے کا زمانہ جو ہے وہ بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم,
پھر اس کے بعد جو دوسرے طبقے کے لوگ آئیں گے ان کا زمانہ بہترین ہے، پھر اس کے بعد تیسرے طبقے کے جو لوگ آئیں گے پھر ان کا بہترین زمانہ۔ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس کے بعد آپ نے کوئی اور بھی طبقہ ذکر کیا یا نہیں کیا، کم از کم 3 طبقے تو ضرور ذکر فرمائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار آپ صلی کے زمانے میں ہوتا ہے، تو پہلے زمانے کے بہترین افراد میں امیر معاویہ بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے ایک اور روایت میں کہا تھا لوگوں انا امنۃ لاصحابی، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے فرمایا تھا النجوم امنۃ للسماء، لوگوں ستارے آسمان کے محافظ ہیں۔ فاذا ذهبت النجوم، جس دن ستارے ختم ہو جائیں گے، اتى السماء ما توعد، آسمان کے اوپر وہ چیز آ جائے گی جس کا آسمان کو وعدہ دیا گیا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، لوگوں میں ضامن ہوں اور میں امین ہوں اور میں حفاظت کا ذریعہ ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، صحابہ پہ وہ وعدے آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کر رکھے، وہ ایسے حالات اور معاملات جو ہے ان کے پیش آ جائیں۔ فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ اپنی ساری امت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت کے اوپر وہ حالات آ جائیں گے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں ذکر فرمایا۔ تو صحابہ امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے لوگوں تم میں سے ایک زمانہ آئے گا جب وہ جنگ پہ جائیں گے، دشمن سے لڑنے کے لیے جائیں گے، تو کہا ان سے پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، کوئی بندہ ایسا ہے؟ کہا جائے گا ہے۔ کہا فیفتح لہم، اللہ تعالیٰ اسے ایک بندے کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا فرما دے۔ یہ صحابہ کا مقام، ایک آدمی بھی جس لشکر کے اندر موجود ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرما دیں گے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اور اسی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شامل ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم دین اور فقیہ جو ہے وہ گزرے۔ ان سے کسی نے سوال کیا مجھے یہ بتلائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑا مقام ہے، ان کے زمانے میں عدل و انصاف کا وہ معیار قائم تھا کہ بھیڑیا اور بکری جو ہے ایک نہر کے اوپر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے۔ عدل و انصاف بہت عمدہ قسم کا تھا، یعنی قرون مفضلہ صحابہ کرام ابو بکر اور عمر کے زمانے کی وہ یاد تھے، بہت بڑا مقام تھا۔ تو کہا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ قربان جائیے عبداللہ بن مبارک نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے تراب فی من خری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ لوگوں تم کیا مقابلے کی باتیں کرتے ہو؟ معاویہ کے ناک کے اندر جو غبار پڑی تھی، مٹی پڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مٹی جو ہے عمر بن عبدالعزیز پورے وجود سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ معاویہ کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ ان کے ناک کے اندر جہاد کے رستے میں جاتے ہوئے جو گرد و غبار پڑا ہے وہ پورے عمر بن عبدالعزیز سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ اتنے عظیم الشان مقام رکھنے والی شخصیت، ان کے بارے میں لوگ جو ہے وہ کیسے زبان درازی کرتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ بولتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناحیے سے اگر زندگی میں کہیں کوئی خطا ہوئی ہے تو کس سے خطا نہیں ہوئی؟ کون مبرہ ہے خطا سے؟ دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھال کر بڑا کر دینا یہ تو مسلمان کا وتیرہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو جھاڑ نہیں دیا کہ نوح یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین،
میں تجھے نصیحت کرتا ہوں بچ جاؤ، آئندہ ایسا نہ کرنا کہیں تمہارا نام جو ہے وہ نبیوں سے نکل کر جاہلوں کی صف میں شامل نہ ہو۔ نہیں خطا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یا اور کوئی پیغمبر ان کی اس خطا کی بنا پر ان کی احانت کرنا شروع کر دی جائے، یہ تو کہیں تک نہیں بنتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ صحابی ہیں اور ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ آپ ذرا ان کا خاندان دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، چوتھے نمبر پر آپ کا نام چھوڑ کر چوتھے نمبر پر آپ کے دادا جو ہے عبد مناف کا نام آتا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، پانچویں نمبر پر معاویہ کو نکال دیا جائے تو پانچویں نمبر پر عبد مناف کا نام آتا ہے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا جو ہے وہ ایک، یہ ایک ہی نسل سے آ رہے، ایک ہی لڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور امیر معاویہ کی بھی۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے نسل میں سے، آپ کے خاندان میں سے۔ ابو سفیان ان کے والد، وہ بھی مسلمان ہیں، باپ بیٹا دونوں مسلمان ہیں اور دونوں کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مناقب میں سے یہ بات شامل ہے۔ اہل علم کہتے ہیں امیر معاویہ خال المؤمنین، امیر معاویہ جو ہیں یہ مومنوں کے ماموں ہیں، یہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے کسی بندے نے سوال کیا کیا ہم امیر معاویہ کو مومنوں کے ماموں کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کہہ سکتے ہیں، امیر معاویہ بھی ماموں ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ماموں ہیں، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، تو ان کا بھائی ماموں لگے گا۔ عبداللہ ابن عمر بھی قوم کے ماموں ہیں اور معاویہ بھی ماموں ہیں، اس لیے کہ معاویہ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ۔ یہ اعزاز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ پوری امت کے جو ہے وہ ماموں لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان ان کے والد نے کہا تھا یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر کیا، میرا جی چاہتا ہے میں عرب کی خوبصورت عورت کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ کہا کون؟ کہا میری بیٹی ام حبیبہ۔ کہا کر دو۔ آپ نے ام حبیبہ سے ان کی بیٹی سے شادی کی، جس کی وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ امیر معاویہ امت کے جو ہے وہ ماموں۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں، کاتبین وحی ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، وحی لکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی، چند لوگ تھے لکھنے پڑھنے والے، ان میں سے آپ نے امیر معاویہ کو بھی اپنا کاتب جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی ان کے والد کی سفارش کی وجہ سے ہوا۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے بیٹے کو اپنے لیے کاتب بنا لیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے بنا لیا، آپ نے کاتب بنا کے رکھا اور کئی دفعہ آپ سے جو ہے وہ چیزیں لکھوائیں۔ ظاہر بات ہے وحی کے علاوہ آپ نے کیا لکھوانا تھا، آپ وہی لکھواتے تھے، کاتبین وحی میں شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایک موقع کی روایت ہے اور اسے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کے طور پر محمول کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ کہتے میں گیا، وہ کھانا کھا رہے تھے، میں نے کہا بلا رہے ہیں؟ کہتے میں آتا ہوں۔ واپس آ کے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے، کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ پھر گئے، دوسری روایت میں موجود ہے کیوں لائے؟ اس لیے کہ آپ اس سے وہی لکھوانا چاہتے تھے، صحیح روایت، آپ اس سے لکھوانا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے عبداللہ بن عباس کو 2 مرتبہ بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ وہ گئے اور وہ پھر کھانا کھا رہے تھے، کہا وہ آپ کو بلایا جا رہا، کہہ رہا میں آتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے پھر آ کر کہا یا رسول اللہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی،
یہ بد دعا نہیں ہے. اہل علم کا کہنا ہے یہ آپ کی امیر معاویہ کے حق میں دعا ہے، اس لیے کہ صحیح روایت کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا یا اللہ انما انا بشر، میں انسان ہوں، ایما امرئ مسلم، جون سا بھی مسلمان بندہ، سببتہ او لعنتہ او جلدتہ، میں نے اسے برا کہا ہو، میں نے اس سے لعنت کی ہو، میں نے اس کو کوڑے لگائے ہوں، یا اللہ وہ میرا ایسا کرنا میرے مسلمان بھائی کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنا دے. یہ صحیح روایت. تو اگر اول سے یہ دعا ہے ہی نہیں کہ تو کھائی جا رہا یار تیرا پیٹ ہی نہ بھرے، انسان ایسے بول دیتا، یہ جملے ایسے ہی ہے. جیسے کئی جگہ پہ موجود ہے تیرا تو سر مونڈا جائے، تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، یہ عربیوں کے محاورے کے طور پر جملے تھے، نہ کہ اس سے بددعا مقصود ہوتی تھی. اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، لا اشبع اللہ بطنہ، یہ بددعا نہیں ہے، یہ ویسے محاورے کے طور پر بول دیے. اگر فرض کر لیا جائے یہ بددعا بھی ہے تو آپ کی دوسری حدیث کی وجہ سے یہ دعا بن، یا اللہ اس میری بددعا کو امیر معاویہ کے حق میں جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ جو ہے بنا. تو لہذا اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ایک بہت بڑے حکمران تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے اور عظیم بادشاہ تھے. ان کی بادشاہت کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ ثابت. آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان ھذا الامر اولہ نبوۃ و رحمۃ. لوگوں یہ جو معاملہ ہے اس کا، حکومت وغیرہ کا، یہ لوگوں کو سنبھالنے کا، اس کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ پہلے درجے پہ نبوت اور رحمت ہوگی، پہلے درجے پہ نبوت اور رحمت ہوگی. ثم یکون خلافتا و رحمتا، پھر دوسرے درجے پہ خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی. ثم یکون ملکا و رحمتا، پھر تیسرے نمبر پہ بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی. یہ صحیح روایت ہے. تیسرے نمبر پہ پھر بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی. کتنے ہی دنیا دار لوگ جو ہے جو دنیا والوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، خلافت و ملوکیت، ملوکیت کا نام لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں. جاہل ہیں، علم سے ناواقف ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ ملوکیت جو ہے یہ لعنت ہے؟ بادشاہ بن جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی. خلافت ہو تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، لیکن اگر نہیں خلافت ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ دنیا سے چلے جائیں گے. آج بھی اگر ہمارا کوئی حکمران اچھا بن جاتا ہے اور اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ خلیفہ ہے، ختم خلیفہ نہیں ہے، بادشاہوں میں بادشاہ ہی ہے، تو وہ ایک اچھا بادشاہ ہے. شریعت نے امام عادل کا لفظ بولا. لوگوں کل عرش کے سائے کے نیچے 7 بندوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک امام عادل ہے، عادل بادشاہ. خلیفہ کا لفظ نہیں بولا. عادل بادشاہ اگر اپنے زمانے میں عدل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یہ ملوکیت کا لفظ بول کر صحابہ کو گالی دینا سوائے اپنا ایمان بگاڑنے کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ملوکیت جو ہے وہ خالی لعنت نہیں ہے. ملوکیت تب لعنت بنتی ہے جب وہ ظالم بادشاہ بن جائے. اگر ظلم کرنے والا بادشاہ ہے تو یقیناً اس میں کوئی خیر نہیں، لیکن اگر وہ عادل بادشاہ ہے تو اس کے کیا کہنے ہیں؟ اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. آپ نے خود فرمایا ہے ثم یکون ملکا و رحمہ، لوگوں پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ بادشاہ بھی ہیں اور ان کے لیے ان کی بادشاہت جو ہے وہ رحمت بھی ہے، اور آپ کی حدیث کا وہ بہترین مصداق. اور ان کی بادشاہت رحمت کیوں نہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جہاندیدہ آدمی جو اپنے صحابہ کرام کو ان کی معمولی سی شکایت کے اوپر معزول کر دیتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شام کا گورنر خود مقرر کیا. آج جن کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا گورنر خود بنایا امیر معاویہ کو، اور ساری زندگی ان کو معزول نہیں کیا، بلکہ امیر معاویہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی گورنر رہے. 12 سال حضرت عمر کی خلافت رہی ہے، 10 سال، اور 12 سال تقریباً حضرت عثمان کی خلافت رہی.
اس سارے عرصے میں حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے. اور پھر حضرت عمر ہی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں تذکرون کیسر و کسرا ودہاہما، تم کیسر و کسرا کی اور ان کے بادشاہوں کی فہم و فراست کو ذکر کرتے ہو، وعندکم معاویہ، تمہارے پاس تو امیر معاویہ ہیں. یہ بڑے ذہین اور فتین اور فراست والے انسان ہیں، بڑی عمدہ قسم کی جو ہے وہ ان کے اندر صلاحیتیں جو ہے وہ موجود ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہی العذاب، یا اللہ اس کو کتاب و حساب کا علم بھی دے دے اور اس کو عذاب سے بھی بچا لے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ اس کو ہدایت والا بھی بنا دے اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، یا اللہ اس کے ذریعے سے امت کو ہدایت بھی دے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ اس کو ہادی اور مہدی اور بنا دے اور اس کے ذریعے سے امت کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما. اور اللہ نے دی. آپ نے نہیں کہا تھا میرا یہ بیٹا حسن یہ عظیم بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کوائے گا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد امیر معاویہ شام کے علاقے میں گورنر پہلے سے موجود تھے، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کر دیا. حضرت حسن نے جب دیکھا کہ دونوں گروہ پہلے بھی لڑتے رہے اور امت نے بہت نقصان اٹھایا ہے اور میرے گروہ میں کوئی فتنہ پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان سے مجھے امن میں نہیں ہوں میں، چنانچہ جا کر امیر معاویہ سے جا کر صلح کر اور دستبردار ہو گئے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں رکھ. آپ کی پیشین گوئی تھی، یہ کم فضیلت ہے کہ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا وہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور تمام صحابہ بیعت کرتے ہیں. اس زمانے میں ایک بھی بندہ نہیں ملتا ہے سن 40 ہجری میں جس نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اور پھر 20 سال حکومت کی، 40 سال سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال حکومت کی. اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے. نہ کوئی فتنہ ہوا، نہ کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے، بلکہ اسلام کی فتوحات کا رقبہ جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا. بہت وسعت اختیار کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. ایک دفعہ حضرت علی نے خود کہا تھا، لوگوں تم امیر معاویہ کی عمارت کو ناپسند کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر امیر معاویہ دنیا سے فوت ہو کر چلے گئے تو تم دیکھو گے کہ سروں کو، کھوپڑیوں کو گردنوں سے، جسموں سے کیسے علیحدہ کیا جاتا. جب یہ چلے جائیں گے تو لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں گی. یہ امیر معاویہ کے بارے میں حضرت علی نے خود کہا ہے رضی اللہ تعالی جب وہ شام کے گورنر. آخری بات، وقت بہت گزر گیا لیکن باتیں بہت ساری کرنا چاہتا تھا. سب سے بڑی اور سب سے عظیم حدیث جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، صحیح بخاری کی روایت، ضعیف نہیں ہے. ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً رضائی خالہ ہیں یا کوئی رضائی رشتہ دار ہیں. ان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی اور آپ مسکرا رہے تھے. ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ خیر ہے، آپ بڑا مسکرا رہے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے لشکر دکھایا ہے میری امت کا خواب میں. اول جیشن، پہلا لشکر، یغزون البحر، جو سمندر کے اندر اپنے جہاز لے کر دشمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا، جہاد کرے گا. فہوا قد اوجبوا، ان لشکر والوں نے جنت کو اپنے لیے واجب کر دیا ہے. یہ ام حرام سے آپ نے کہا. ام حرام جلدی سے کہنے لگی یا رسول اللہ انا فیہم، میں بھی ان میں ہوں گی. کہا انت منہم یا فیہم، تو بھی انہی میں سے ہے. تاریخ ثابت کرتی ہے، تمام امت کا اتفاق ہے، یہ پہلا لشکر لے کر جانے والے، بحری بیڑا تیار کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحیح بخاری کی روایت. کہتے ہیں ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے فرمایا لوگوں پہلا لشکر میری امت کا جو سمندر میں جہاد کرے گا وہ انہوں نے جنت کو واجب کر لیا ہے. تو صحابہ کرام کی لشکر لے کر امیر معاویہ قائد بن کر
اپنا لشکر لے کر جو ہے اس لڑائی میں شریک ہوئے اور ام حرام جو ہے اسی جنگ کے دوران جو ہے وہ شہید ہوئی. تو یہ کم فضائل نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جہالت کی بنا پر آج جو ہے وہ امت جو ہے وہ تبرہ کرتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، ان کی شان میں تنقید کرتی ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. یاد رکھیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا، صحابہ کا کچھ بھی نہیں جاتا، سوائے لوگ جو ہے وہ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کے صحابہ سے، تمام صحابہ سے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.